أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد 17ویں پارے کی سورۃ الحج کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاکم وقت کو، خلیفہ وقت کو، مسلمان حکمران کو انتہائی مختصر الفاظ میں مگر بہت جامع احکامات دیے ہیں. حاکم وقت کی جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں ان کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ان کو یعنی اہل ایمان کو زمین پر غلبہ دیتے ہیں تو یہ زمین میں ایک تو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، دوسرا زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اور تیسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے یہ ادا کرتے ہیں. اس آیت کا مصداق ویسے تو ہر حکمران ہی جو ان صفات پر پورا اترے گا وہی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جن لوگوں نے اس آیت پر من وعن اور اس کی روح کے مطابق عمل کیا ہے وہ خلفائے اربعہ ہیں. آج یکم محرم الحرام ہے، نئے سال کا آغاز ہے. 1400 سال پہلے آج کے دن خلفائے راشدین میں سے ایک عظیم شخصیت، عظیم المرتبت کہ جن کی زبان پر حق بولتا تھا، 18 احکامات شریعت کے ایسے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق نازل ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اعزاز یہ دیا کہ 1,24,000 صحابہ کرام خود چل کے آئے، مرید بن کے آئے. وہ شخصیت ہے جن کو اللہ کے رسول نے اسلام کی عزت کے لیے مانگا. سیدنا و مولانا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقصود ہے. سن 23 ہجری میں آج کے دن وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے. اس آیت پر انہوں نے ایسا عمل کیا
کہ آج تک دنیا ان کے نظام کے حصار میں ہے، اور اگر ان کی فضیلت اور ان کی شان اور مرتبہ اگر دیکھیں تو طبقہ انبیاء کے بعد کائنات انسانی میں سب سے زیادہ عظمت و فضیلت میں دوسرے نمبر پر آنے والے جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول نمبر پر اعزاز حاصل ہے، اور ان کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب اسلام انتہائی قسم پرسی میں تھا، جب عبادت کے لیے ظاہری طور پہ کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، پہاڑوں کے درمیان چھپ کے حضرت ارقم بن ابی الارقم کا گھر دار ارقم کے نام سے جو معروف تھا، وہاں پہ صحابہ کرام چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو مکہ میں جینے نہیں دیا جا رہا تھا، ظلم اور تشدد کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے کہ جن کے بارے میں آج ہم پڑھ کے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن پر بیتتی ہوگی ان کے ساتھ کیا بنتا ہوگا۔ ایسے حالات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی، اور آپ نے ایک یہ دعا ارشاد فرمائی کہ یا اللہ، مکہ کے دو سرداروں میں سے جو تمہیں محبوب ہے وہ مجھے عطا فرما، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ اور دوسری دعا آپ نے خاص نام لے کے ارشاد فرمائی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ ادھر یہ دعائیں ہو رہی ہیں، اور ادھر حالت یہ ہے، ایک آدمی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہاری زندگی کی خواہش کیا، بڑی خواہش کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یار زندگی کا مزہ آ جائے، اگر میری ایک خواہش پوری ہو جائے، میرے دل کی آرزو ہے کہ 100 اونٹ مجھے مل جائے، میں ان اونٹوں کو اپنے پاس رکھوں، اونٹنیوں کا دودھ پیوں، اور اونٹوں کو ان کے اون سے خیمے بناؤں، اور بڑی موج کی زندگی گزاروں، بڑی پرتکلف زندگی گزاروں۔ جب دین سے وابستگی نہیں تھی تو دنیا ہی مطمع نظر ہوتی ہے، جیسے آج ہمارا دین سے تعلق کمزور ہے تو دنیا ہی مطمع نظر ہے ہمارا۔ جس سے پوچھ کے دیکھ لو پڑھائی کا مقصد کیا ہے، جس سے پوچھ کے دیکھ لو زندگی کا مقصد کیا ہے، تو جواب ایک ہی آئے گا کہ اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی تعلیم، اچھی نوکری مل جائے، 4 پیسے تنخواہ اچھی ملنے لگ جائے تو نظام زندگی کا چلتا رہے۔ کسی کے خامہ خیال میں کسی کے بھی آخرت کا تصور موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر کی بھی یہی خواہش تھی، ادھر یہ خواہش جنم لے رہی تھی، پل رہی تھی دل میں۔ ادھر مکہ والوں نے ایک آدمی آیا، بھیجا جا عمر کو بلا کے لاؤ۔ عمر آئے، مکہ میں بیت اللہ کے اندر مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس شورا۔ ابو جہل نے کہا عمر 100 اونٹ انعام دیں گے، 100 اونٹ پورا۔ حضرت عمر کی خواہش پوری ہو رہی ہے، 100 اونٹ انعام دیں گے، بدلے میں تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم اٹھاؤ۔ اس سے یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ آواز ہے، اس آواز کو دبا دو، یہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو ختم کر دو۔ حضرت عمر پہلے ہی تنگ تھے، بڑا خوش ہوئے، کہتے چلو ٹھیک ہے تم انعام پہ پکے رہنا، میں گیا اور آیا۔ تلوار پکڑی اور نکل گئے۔ راستے میں ایک مسلمان صحابی ملے، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے، کیوں مارنے جا رہے ہو؟ کہا اس نے ایک نیا دین گھڑ دیا اور اس دین کے اوپر کہتا چلو۔ انہوں نے کہا اگر دین لڑائی کی وجہ ہے تو پہلے اپنی بہن کو تو سنبھالو جا کے، وہ بھی اس دین سے جڑ گئی ہے۔ وہیں سے جناب فاطمہ کے گھر پہنچے، اپنی ہمشیرہ کے گھر۔ قصہ کوتا میں مختصر کرتا ہوں، بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ادھر آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر گئے، وہاں لڑائی بڑائی ہوئی، پھر قرآن سنا، مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول کے گھر چلے گئے، دار ارقم میں چلے گئے جہاں بیٹھے ہوئے۔ دروازے کی اور سے صحابہ کرام نے دیکھا، ڈر گئے، اللہ کے پیغمبر کو عمر آ رہا ہے۔ روب اتنا تھا جناب عمر کا
قد کاٹ اتنا بلند تھا، سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا نا تو حضرت عمر کھڑے ہوتے تھے تو برابر برابر قد آتا تھا. اتنا مضبوط ڈول جسم، اور پھر اوپر سے بڑی بڑی مونچھیں جناب عمر نے رکھی ہوتی تھی. بڑے نوجوان جوان تھے بڑے. صحابہ کرام نے کہا پہلے ہی ظلم و تشدد انتہا، اوپر سے عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی پکڑی ہوئی. حضرت حمزہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. کہتے اللہ کے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، اچھی نیت سے آیا تو بسم اللہ، نہیں آیا تو میں اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، میں کوئی سے کم نہیں ہوں. پیارے پیغمبر دھیما دھیما مسکرا رہے ہیں. میں آنے تو دو. وہ آ نہیں رہا، لایا جا رہا ہے. وہ آ نہیں رہا، اس کو بلایا ہے میں نے، منگوایا ہے میں نے، آنے دو. دروازہ کھلا، عمر اندر آئے. پیارے پیغمبر آگے بڑھ کے نا حضرت عمر کا گریبان یہاں سے نا ان کی یہ کالر پکڑ کے نا ایسے کہتے عمر ابھی تیرے ایمان کا وقت نہیں آیا، کیسے آئے ہو یہاں پہ؟ حضرت عمر کی گردن جھکی ہوئی تھی. کہا آقا آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے نہیں تو آیا. کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے. پہلا موقع ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ اسلام کے ذریعے عزت دے. پہلا موقع ہے تاریخ اسلام میں کہ جب اللہ کی کبریائی کا نعرہ پورے مکے میں زور سے گونجا، اس وقت جب عمر اسلام لائے. باتیں ہونے لگی، صحابہ کرام ہلنے لگے، دائیں بائیں آگے پیچھے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا عمر نماز پڑھنے لگے ہیں. کہا کہ نماز یہاں پہ؟ کہا ہاں عمر تیری قوم پڑھنے جو نہیں دیتی. عمر نے کہا اللہ کے پیغمبر پر عمر کے اسلام لانے کا کیا ہے؟ عمر کے اسلام کے بعد بھی چھپ کے ہی پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہوگا. آپ میرے ساتھ چلیے. میرے آقا نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. پہلا نعرہ بلند ہوا. دوسرا عمر سارے مسلمانوں کو لے کے بیت اللہ میں چلے گئے. دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کسی کی ضرورت ہے تو آئے، روک کے دکھائے. اللہ اکبر. پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر نے نماز پڑھوائی. آقا نے نماز بیت اللہ میں پہلی نماز علل اعلان کل الحمد للہ پہلی نماز پڑھی. جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رسول پہ تھے، باڈی گارڈ تھے آپ کے. پہلی مرتبہ باڈی گارڈ. اور مکہ میں لوگ انتظار کر رہے تھے ابھی خبر آئی کہ ابھی خبر آئی محمد کو قتل کر دیا ہے عمر نے. ادھر سے خبر ہی کچھ اور آ گئی. اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا. سارے اکے بکے رہ گئے. انہوں نے کہا لو یہ بھی گیا، جس کو ہم نے بھیجا تھا وہ بھی گیا. جو اس کے لڑ لگ جاتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. ایک بار بیٹھے تو نہیں اس کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات یہ عمر فاروق جب مسلمان ہوئے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ایسا ساتھ دیا کہ ساتھ دینے کی یقین کرتے. ایک دن اللہ کے رسول خواب دیکھتے ہیں. صبح نماز کے بعد اب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور تو میں رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بیٹھو تمہیں خواب سناؤں. اللہ اکبر. صحابہ کرام ہمتن گوش ہو گیا. آقا فرمائیے. فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے اور اس کھیت میں نا پھل لگے ہوئے، فصلیں لگی ہوئی ہیں بڑی، لیکن ہے وہ تھوڑا سا خشک سا، معمولی سا خشک لگتا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر آیا، ایک کنواں ہے پاس، اس کنویں میں ایک بڑا ڈول ہے اور میں نے دیکھا کہ ابو بکر آیا اور اس نے اس ڈول میں سے اس ڈول کے ساتھ نا بوکے سے کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کی ہے. نکالا ایک بوکا، 2 بوکے، کچھ پانی نکالا. ابو بکر کو مشقت ہوئی ہے لیکن پانی بہرحال اس نے اپنی ہمت کے مطابق جتنا نکال سکتا تھا نکالا. پھر ابو بکر پیچھے ہٹ گئے تو میں نے دیکھا عمر آ گئے. اب عمر آ گئے تو انہوں نے بوکے سے پانی بڑی آسانی کے ساتھ نکالا. 1 بوکا، 2، 3، 4، 5 نکالتے گئے. حتیٰ کیا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارا کھیت پانی سے بھر گیا اور عمر کی سپیڈ میں فرق نہیں آیا. کہتے میں نے دیکھا عمر نے پھر اور پانی نکالا حتیٰ کہ پانی کھیت کی منڈیروں سے باہر گرنے لگا. پھر میری آنکھوں میں صحابہ کرام مسکرا کے اللہ کے پیغمبر تاریخ اس کی تعبیر بتلائیے. تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے میری سلطنت، میری حکومت، اسلام کی حکومت. ابو بکر نے اس کے لیے کوشش کرے گا لیکن نکاحت اور وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے
اس کو اتنا کرے گا اس کی خدمت، لیکن عمر جب آئے گا تو اسلامی سلطنت کا رقبہ پھر تا حد نظر پھیل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، 22.5 لاکھ مربع۔ اور پھر بعض روایت میں ایک ہمارے پاکستان کے بہت بڑے محقق المدینہ مولانا سید عبدالحق ہاشمی صاحب، انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 25.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، اور ان میں سے آگے سے زیادہ جناب عمر کا اپنے ہاتھ کا فتح ہوا، اپنے دور کا فتح کیا ہوا علاقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے رہے، ساری زندگی وفا کرتے رہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر کا انداز ہی نرالا تھا، تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے، کہا خبردار کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، جو ایسی بات کہے گا کہ گردن اڑا دوں گا اس کی۔ وہ تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے آ کے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا اور خون میں زمین پہ ڈال گیا۔ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں یہ بھی آج بھی موجود ہے، میں سمجھا وہ آج ہی نازل ہوئی، احساس ہی نہیں تھا۔ حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، میں نے اس کیا نا کہ حضرت عمر کی ایک وقت یہ خواہش تھی، ایک وقت یہ آرزو تھی کہ میرے پاس 100 اونٹ ہوں اور میں موج کروں گا، پرتکلف زندگی گزاروں گا، بڑی موج کی زندگی گزاروں گا۔ پھر حضرت عمر خلیفہ بن گئے۔ کسی ساتھی نے پوچھا عمر کبھی تو تمہاری یہ خواہش ہوتی تھی کہ 100 اونٹ ملے، آج تو خلیفۃ المسلمین ہے، آج تو امیر المومنین ہے، آج اسلامی سلطنت کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، 100 اونٹ تو 1000 اونٹ کے لگ سکتا ہے، آج بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میری خواہش یہ ہے کہ محمد کے دین کا جھنڈا دنیا کے چوفیرے میں لہرا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ساری دنیا پہ غالب کر دوں، آج میری یہ خواہش ہے۔ اب دیکھا اسلام سے وابستگی ہوئی، دین سے تعلق پیدا ہوا، دنیا ساری ختم ہو گئی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد ان کی ذمہ داری کا احساس یہ تھا کہ بیت المال کے اونٹوں کے دانت بھی گنا کرتے تھے اور ان کو تیل بھی لگایا کرتے تھے، تیل بھی لگایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ تو کسی خادم کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ یہ کام کر لے گا۔ فرمایا تم نہیں جانتے، خادم کی ذمہ داری نہیں ہے، اس امت کا خادم میں ہوں، میری ذمہ داری، اونٹوں کی گنتی بھی کر کے رکھوں گا، اونٹوں کی صحت کا بھی خیال کروں گا، اونٹوں کے نشانوں کا بھی خیال رکھوں گا۔ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت ایسی کمال کی سیرت ہے، ایسی کمال کی کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہر مسلمان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ کاش عمر فاروق کا دور پلٹا، کاش عمر فاروق کا دور پلٹا۔ بر صغیر میں ایک بار مسلمانوں نے انگریز سے لڑتے ہوئے نا، بعض مسلمانوں نے انگریز کو یہ دھمکی دی اگر ہم گھروں سے باہر نکل آئے، اگر ہم گھروں سے نکل آئے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ جواہر لال نہرو کانگریس کے بہت بڑے رہنما اور بر صغیر کا آزادی کا بہت بڑا نام، جواہر لال نہرو کہنے لگا یہ کاش کہ جن مسلمانوں نے چنگیز خان کی مثال دی ہے، کاش کہ ان کو یاد ہوتا ان کی تاریخ میں عمر فاروق بھی گزرا ہے، کاش کہ یہ انگریز کو عمر فاروق کا نام بتا۔ دنیا کے بڑے بڑے مستشرق اس بات پر متفق ہیں، اگر ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا، روئے زمین سے اسلام کے علاوہ دنیا کا ہر مذہب مٹ جاتا، صرف ایک عمر اور آ جاتا۔ عمر کی خدمات کا دائرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ مثالیں دیتے ہیں، یہ سکندر اعظم الگزینڈر دنیا کا بہت بڑا حکمران گزرا ہے، ساری دنیا میں اس نے حکومت کی ہے، بہت بڑا نام ہے۔
حضرات کبھی الگزینڈر کا موازنہ کر کے دیکھا کرو میرے فاروق کے ساتھ، جس کی قمیض پہ 16 پابند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک بار نیا جوڑا پہن کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے. عمر جیسا جمہوریت پسند حکمران کہاں سے لائیں؟ جمہوریت کو روتے ہو، جمہوریت سیکھنی ہے تو عمر فاروق سے سیکھو. ممبر پہ کھڑے نیا جوڑا پہنا ہوا ہے، کہا لوگوں میں تمہیں ایک کام کا حکم دینے لگا ہوں، میری اطاعت کرو گے؟ ایک عام سا آدمی اٹھ کے کہا عمر ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہمیں حساب دے. یہ جو جوڑا تو نے پہنا ہوا ہے یہ بیت المال کے کپڑوں سے ملا ہوا ہے، اور بیت المال کی چادر میں تیرے قد کے مطابق جوڑا نہیں بنتا. تو نے یہ کیسے پہنا ہے؟ کیا بیت المال میں خیانت کی ہے؟ مسلمانوں کے بیت المال میں تو نے یہ دوسرا جوڑا کس کی اجازت سے لیا ہے؟ الگزینڈر کی مثالیں دینے والے جاؤ فاروق کے دربار میں جاؤ. حضرت فاروق آرام سے ممبر سے نیچے اترے، کھڑے ہو کہتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ ہے؟ عبداللہ کھڑے ہوئے، جی بابا حاضر ہوں. میں آگے آؤ، ان کو میری صفائی دو، جب تک میرے سوٹ کی صفائی نہیں ملے گی عمر تمہارا ممبر پہ نہیں کھڑا ہوگا. حضرت عبداللہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میرے بابا نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا اس پر 16 پابند لگے ہوئے تھے، اب مزید پابندوں کی گنجائش نہیں تھی. سربراہ مملکت تھے، ایک چادر میرے والد کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی. میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو ہبہ کر دی کہ بابا آپ کا سوٹ بن جائے، تو میرے والد کا ان 2 چادروں کے ساتھ سوٹ بنا. حضرت عمر کھڑے ہو کہتے ہیں میرے بھائی اعتراض کرنے والے مطمئن ہو گئے ہو؟ کہا جی امیر المومنین مطمئن ہو گئے، حکم کیجیے آپ کی اطاعت کریں گے. یہ الگزینڈر کی مثالیں دیتے ہو، سکندر کی مثالیں دیتے ہو. الگزینڈر نے دنیا میں حکومت کی، جتنا رقبہ بھی کی، مرنے کے 5 سال بعد اس کا نظام بھی ختم ہو گیا اور وہ خود بھی ختم ہو گیا، حکومت بھی ختم، نظام بھی ختم، ہر جگہ ختم. اور عمر صرف 10 سال حکومت کر کے گیا، 10.5 سال. 1400 سال کے بعد بھی دنیا کے 245 ممالک میں عمر کی اصلاحات نافذ ہیں. نام کوئی بھی رکھ لیں، نظام عمر کا چلتا ہے. حکومت ڈاکخانے سے خط لے کے نکلنے والا ہر ڈاکیا ڈاکخانے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے عمر کو سیلوٹ کرے گا کہ ڈاکخانے کا نظام یہ عمر فاروق نے بنایا تھا. فوجی چھاؤنیاں، فوج کی وردی، پولیس کی وردی، 3 مہینے یا 6 مہینے بعد چھٹی کا قانون. یہ جب چھٹی لے کے فوجی یا سپاہی جاتا ہے تو عمر کو سلام کرتا ہے، عمر نے احسان اس نے کیا ہو. مسجدوں کے ممبر پہ کھڑے ہونے والے، مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام اور خطیب عمر کو سلام کرتے ہیں کہ ان کی ماہانہ وظائف اور خدمت کا سلیقہ عمر نے وضع کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات کی تاریکی میں کہیں نکلے، آگے مسجد دیکھا، چمک رہی تھی، روشن تھی مسجد. حضرت علی نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا عمر اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے، تو نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا. مسجدوں میں روشنی سرکاری سطح پہ جناب فاروق نے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اصلاحات کو دیکھے. یہ نہری نظام آج دنیا میں جو مانا جاتا ہے یہ جناب فاروق کا وعدہ کرتا ہے. یہ جو مرتب شماری ہوتی ہے یہ جناب فاروق کا نظام ہے. یہ کسی خط کے نیچے یا اوپر جو تاریخ سن ہجری لکھی جاتی ہے یہ جناب اس عمر کا بنایا ہوا نظام. آج دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتی ہے، برا کہتی ہے، پریس کانفرنسوں میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. بھائی تم نے تو نہیں ماننا، ہمیں پتہ ہے تمہیں ایران سے جو نکالا ہوا ہے، تمہیں جزیرۃ العرب سے جو عمر نے نکالا ہوا ہے، تمہیں پیارے پیغمبر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جگہ جگہ پر ذلیل و رسوا عمر نے کیا، تم کیسے مانو گے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے. عمر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے.
اور شیطان ہمیشہ، آج بھی شیطان عمر کے نام سے رہتا ہے۔ آج کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کی آپس میں لڑائی بڑی تھی، ان کا جھگڑا بڑا تھا۔ میں تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رہا تھا، یقین جانیے کیسے ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ میں نے پڑھا حضرت عمر جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے نا، تو ظاہر ہے وقت کا حکمران اپنی جگہ میں کسی کو قائم مقام بنا کے جاتا ہے۔ جائیے تاریخ کے صفحات پلٹ کے دیکھیے، عمر فاروق نے مدینہ سے غیر حاضری میں جس کو اپنا قائم مقام خلیفہ بنایا، اس کا نام علی کرم اللہ وجہہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کا آغاز حضرت علی کی رائے پہ، حضرت علی کے مشورے سے کیا۔ تم کہتے ہو دونوں میں دشمنی تھی، وہ تو ایک دوسرے کو رائے دیتے ہیں اور رائے کا احترام کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں اور مشورے کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی میرا جی چاہتا ہے تیرا خاندان بڑا ہے، تیرے خاندان سے نسبت میری ہو جائے، میرا بھی ایسا ہو جائے، تعلق بن جائے۔ حضرت علی نے فرمایا حکم فرمائیے امیر المومنین۔ کہا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹی سیدہ فاطمہ کے وطن سے حضرت ام کلثوم ہے نا، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے بصد خوشی یہ نکاح حضرت عمر کے ساتھ کر دیا۔ تم کہتے ہو ان میں دشمنی تھی، ان میں ناراضگی تھی، ان میں لڑائی تھی، کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں ہم۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم حکمران ہے، وہ عظیم حکمران ہے جس کے دور میں اللہ 3600 ضلع، 3600 ضلع فتح ہوئے ہیں، 3600 علاقے۔ قرآن نے کہا نا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں 4000 مسجدیں بنوائی، سرکاری خرچ پہ 4000 مسجدیں۔ اور ریاست مدینہ یہ تھی، آج کی ریاست مدینہ کا حکمران سرکاری خرچ پہ کبھی مندر بناتا ہے، کبھی چرچ بناتا ہے، کبھی گردوارہ بناتا ہے، کبھی سرکاری مسلمانوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے۔ وہ عمر تھے جنہوں نے 4000 مسجدیں بنائیں، اور 900 مسجدیں وہ تھی جو بڑی مرکزی مسجدیں تھیں، بڑی بڑی مسجدیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کبھی سیرت فاروق کو سمجھ کے تو دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے بڑے لاڈلے سے آتی ہیں، ان کو رازدار نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑے راز ان کو دیے تھے۔ مدینہ کے سارے منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے، اور آنے والے بڑے بڑے فتنوں کا ذکر حضرت حذیفہ سے کیا تھا۔ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت امیر المومنین نا حضرت حذیفہ سے کہنے لگے حذیفہ فتنوں کی بات سناؤ۔ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا، حضرت حذیفہ کا ذوق بھی بڑا عجیب تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں لوگ پیارے پیغمبر سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تاکہ میں شر سے بچ سکوں، اور اللہ کے رسول مجھے بتا دیتے تھے، مجھے تعلیم دیتے تھے۔ حضرت حذیفہ کے تھے، حضرت عمر نے کہا فتنوں کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت حذیفہ نے کچھ فتنے بتائے، فرمایا یہ نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے ختم ہو جائے۔ فرمایا نہیں حذیفہ، مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جو معاشرے میں ایسے پھیلتے ہیں تموج کموج البحر، جیسے سمندر کی لہریں اچھل اچھل کے آتی ہیں، ایسے یہ فتنے آتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت حذیفہ مسکرا کے کہتے ہیں امیر المومنین آپ پریشان نہ ہو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دور میں یہ فتنے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہا آپ اور ان کے درمیان ایک بڑا اور مضبوط دروازہ لگا ہوا ہے، اور وہ دروازہ خود حضرت عمر تھے، خود حضرت عمر تھے، جانتے تھے یہ کوڈ ورڈ میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا آپ کے اور ان کے درمیان ایک بڑا اور مضبوط دروازہ ہے۔ حضرت عمر مسکرا کے پوچھتے ہیں ایفتح ام یکسر؟ حذیفہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یکسر،
امیر المومنین توڑا جائے گا، دروازہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا پھر تو یہ بات ہے کہ اگر یہ دروازہ توڑا گیا تو پھر دوبارہ کبھی یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، پھر یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ قتل شہادت فتنوں کا دروازہ کھول گیا اس امت کے اندر، اور آج تک امت ان فتنوں سے نہیں بچ سکی، آج تک یہ امت ان فتنوں کا شکار۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے بارے میں نا صحابہ کرام کا تاثر بہت عجیب تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے جرنیل گزرے ہیں۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہر فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، خالد سبب ہے۔ حضرت عمر نے ایک حکم سے خالد کو اتار کے وہ کیا، معذور کر دیا۔ فرمایا اب خالد تمہارا جرنیل نہیں، اب فتح کیسے ہو رہی، اب فتح کیسے ہو رہی؟ حضرت عمر نے پرزوں کو استعمال کیا، ایسے انداز میں استعمال کیا مشین کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کون سا پرزہ کہاں سے اتار کے کہاں پہ لگا دیا۔ جہاں پہ وہ پرزہ لگایا فٹ لگایا، درست لگایا، صحیح لگایا۔ حضرت خالد جہاد کرتے کرتے شام فتح ہو گیا۔ شام 3 صحابہ نے فتح کیا، 3 طرف سے حملہ ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت یزید بن ابی سفیان۔ یہ وہ یزید نہیں ہے، یہ ان کے تایا جان ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان، یہ ان کے ساتھ شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جب یہ شام فتح ہو گیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو عبیدہ بن جراح فوت ہو گئے تھے اس وقت، شہید ہو گئے تھے، 2 باقی تھے، خالد بن ولید اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ حضرت امیر المومنین نے نا حضرت یزید بن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنا دیا اور حضرت خالد سے کہا کہ تم غزوۃ الہند کی تیاری کرو، غزوۃ الہند کی تیاری کرو۔ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت عمر کی بصیرت کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو۔ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خالد نے نا دمشق کی حمص کی مسجد میں، وہیں پہ حضرت خالد کا مزار ہے حمص میں، شام کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے تو ایک شکوہ کیا، معاصروں میں ہو جاتا ہے، معاصرین میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، دل میں خیال بھی آ جاتا ہے۔ حضرت خالد نے نا مسکرا کے کہا یار بڑی عجیب بات ہے، لڑائیاں ہم لڑتے رہے، جنگ ہم کرتے رہے، خون ہم نے بہایا، فتح میں ہمارا حصہ ہے، اور آج جب ہماری ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو امیر المومنین نے نا حضرت یزید کو گورنر بنا دیا، ان کو گورنر بنا دیا اور مجھے کہا کہ غزوہ ہند کی تیاری کرو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کون سا پرزہ کہاں پہ فٹ آئے گا۔ حضرت عمر چاہتے تھے غزوۃ الہند ان کے ہاتھوں ہو، ان کے ہاتھوں ہند بتاؤ، کہا مجھے کہہ دیا ادھر تیاری کرو، گورنر ان کو بنا دیا۔ درمیان میں ایک بندہ کھڑا ہوا، ساتھی کہنے لگا، 7 طرح کے لوگ ہوتے ہیں مجلس میں، کہتے ہیں خالد آپ انکار کر دیں، امیر صاحب سے کہیں کہ میں نہیں مانتا، میں نے نہیں جانا غزوہ ہند کے لیے۔ ساتھ دوسرا آدمی بیٹھا کہنے لگا اگر آپ امیر کی بات نہیں مانیں گے تو فتنہ پیدا ہوگا، خالد فتنہ پیدا ہوگا اگر آپ امیر کی بات نہیں مانیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی نا، آئے میرے اللہ، خالد کا تصور دیکھیے کیسا ہوگا کے بعد، تڑپ اٹھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت خالد ٹیک چھوڑ کے آگے ہوئے، جس نے کہا نا کہ اگر آپ نے بات نہ مانی تو فتنہ پیدا ہوگا، خالد نے ایک جملہ بولا، اما فی عہد عمر فلا، کعبہ کے رب کی قسم ہے عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ نہیں پیدا ہو سکتا، عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تم کہتے ہو فتنہ پیدا ہوگا، عمر کے دور حکومت میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت حذیفہ نے کہی تھی، آپ کے دور میں فتنے نہیں اٹھ سکتے، وہ جو بڑے فتنے ہیں نا معاشرے کو تباہ کرنے والے، وہ آپ کے دور میں۔ حضرات گرامی، یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو شہید ہوتے ہیں، 26 ذی الحج کو ان پر حملہ ہوتا ہے، مسجد نبوی میں جاتے ہیں نماز کے لیے۔ ابو لؤلؤ فیروز نام کا ایک مجوسی، آگ کا پجاری، یہ پہلے ہی محراب میں چھپا بیٹھا تھا، اس نے خنجر کو زہر کی پان دی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا
ابھی قرات شروع نہیں کی تھی، اس نے اوٹ سے نکل کے حضرت عمر کی ناک کے قریب خنجر مارا، زہر آلود خنجر، اتنا زور سے کہ حضرت عمر کی کمر کے پیچھے سے نکل گیا، یہاں سے ہی بھاگا۔ اب پیچھے جب بھاگا، کچھ لوگ نماز میں دیر سے بھی آتے تھے، انہوں نے دیکھا یہ بندہ بھاگ رہا ہے، اس کے ہاتھ کو خون لگا ہوا اور ہاتھ میں خنجر ہے، تو یہ نا اس نے خنجر ہلایا، ایک دو صحابہ کو اور زخمی کیا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر چادر گرا کے اس کو زمین پہ گرا دیا اور پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر حضرت صحابی جو نماز میں تھے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اکبر، عمر نے کہا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کے لیے آواز بدل گئی ہے۔ سبق دیکھیے کیا ہے اس میں۔ حضرت عمر زخمی پڑے ہیں ممبر پہ، مصلی پہ، اور صحابہ کرام کو عمر کی نہیں نماز کی فکر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے آگے ہو کے نماز مکمل کی، عمر کو اٹھایا، گھر لے گئے، خون بہہ گیا۔ 2 دن گزرے، ایک دن حکیم نے نا وہ نبیذ پلایا، جو شربت ہوتا ہے، دودھ شاید کوئی چیز ہے، وہ پلایا، وہ نکل گیا، باہر نکل گیا۔ تو حکیم نے کہا امیر المومنین تیاری کر دیجیے، اب آپ کا وقت آ گیا۔ یہ نبیذ کا باہر نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ تندرست نہیں ہو سکتے، آپ تیاری کر لیجیے۔ حضرت عمر نے معاملات کو سمیٹا، آپ نے بیٹے کو بلایا، کہا آپ عبداللہ کو بلایا، کہا عبداللہ جاؤ ماں عائشہ کے پاس جاؤ، اس کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے میرا سلام کہنا، اور بڑے عاجزی کے ساتھ التماس کرنا، امیر المومنین نہ کہنا، صرف کہنا عمر نے بھیجا ہے، عمر کا بیٹا ہوں، عمر نے بھیجا۔ دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی جن ساتھیوں کے ساتھ گزری ہے نا، آپ کے حجرے میں ایک جگہ باقی ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ عبداللہ وہاں سے نکلے، دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ماں عائشہ بھی گھر میں بیٹھی رو رہی، سارا مدینہ غم گسار تھا، غم گسوگوار تھا۔ حضرت نے عائشہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ کہا جی میں عمر کا بیٹا عبداللہ ہوں۔ جی بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ماں جی اپنے باپ کا پیغام، باپ نے اجازت مانگی ہے، حجرہ آپ کا ہے، ملکیت آپ کی ہے، کمرہ آپ کا ہے۔ میرے بابا کہتے ہیں میں جن کے ساتھ زندگی بھر رہا، میں ان کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں خوشی کے ساتھ تو یہ جو باقی جگہ بچی ہے میری قبر اس پر بن جائے۔ ماں کی سسکیاں نکلی، کہا بیٹے اپنے باپ کو جا کے کہنا یہ جگہ میں نے رکھی ہے اپنے لیے، میرا جی چاہتا تھا میں اپنے شوہر اور اپنے باپ کے پہلو کے ساتھ قیامت کے دن اٹھتا، لیکن میں نے اپنے شوہر سے سنا آپ جب بھی بات کرتے تھے کہتے تھے میں گیا ابو بکر گیا اور عمر گیا، میں نکلا ابو بکر نکلا اور عمر نکلا، میں نے کہا ابو بکر اور عمر نے کہا۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا، آپ نے ایک بات سنائی کسی جانور کے بولنے کی، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر والا جانور بھی بولتے ہیں؟ فرمایا اس پر میں ایمان لاتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دونوں موجود نہیں تھے اس وقت، غیر موجودگی میں کہہ دی۔ ماں جی نے کہا میرے شوہر نے کائنات کے امام نے کہا میں ابو بکر اور عمر میں اپنی جگہ عمر کو دیتی ہوں، جاؤ جا کے خوش ہو، خوش کر دو۔ جن کا نام سن کے سارے عالم کفر کا کلیجہ حلق میں آیا ہوتا تھا نا، آج اس عمر کا کلیجہ حلق میں آیا ہے، پتہ نہیں جواب کیا ملتا ہے، پتہ نہیں ساتھیوں میں جگہ ملتی ہے یا نہیں۔ پلٹ کے عبداللہ آئے، چہرے پہ طمانینت تھی، کہا بابا خوش ہو جائیے، ماں عائشہ نے اجازت دے دیا، اجازت۔ دوسری بات حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو بھی بلایا، کہا حضرت حذیفہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہیں، میرا نام تو ان میں نہیں ہے، فکر دیکھیے کتنے ہیں، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے نا۔ کہا میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ تڑپ اٹھے، کہا امیر المومنین یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کہا حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم لگے میں کسی کے بارے میں نہیں پوچھتا، صرف میرے بارے میں مجھے بتا دو، میرا نام تو اس میں نہیں۔ کون کہتا ہے؟ جس کو میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کو فکر ہے اپنے ایمان کی۔ حذیفہ نے کہا نہیں امیر المومنین آپ کا نام اس میں نہیں۔ حضرت حذیفہ باہر چلے گئے، عبداللہ کو بلایا، کہا عبداللہ
میرا جنازہ جب میں فوت ہو جاؤں، جنازہ جائے نا تو میرے جنازے پہ نظر رکھنا، اگر حذیفہ شامل ہو تو میرا جنازہ عائشہ کے حجرے میں لے جانا، اگر حذیفہ شامل نہ ہوا تو میرا جنازہ کہیں بھی میرا پڑھا کے کہیں بھی مجھے بچنا جائے۔ فکر دیکھیے کتنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، جنازے میں نے دیکھا حضرت حذیفہ صف اول میں کھڑے تھے، مجھے اطمینان ہوا۔ دوسری نصیحت یہ کی تھی میری میت لے کے ایک بار پھر دروازے پہ جانا، تدفین سے پہلے اجازت مانگنا، ہو سکتا ہے عائشہ میرے امیر المومنین ہونے کا جا کر کے مجھے اجازت دی ہو، اس سے اجازت مانگی۔ میت عائشہ کے دروازے پہ چلی گئی، کہا عمر کا لاشا، اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا کلیجہ نہیں بھر آیا ہوگا، یہ وہی عمر ہے جب سارے مدینے میں عائشہ کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی نا، واقعہ افق کے حوالے سے حضرت عائشہ پہ یہودیوں نے بکواس کی، زبان درازی کی، اکیلا عمر تھا جو ڈٹ کے کھڑا تھا، کہا سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم۔ آقا آپ عائشہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، اتنا بڑا بہتان ہے یہ بہت بڑا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ عائشہ کی صفائی دی تھی سیدنا عمر نے، اور آج عمر میت کی صورت میں عائشہ کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ حضرت عائشہ رو پڑی، کہا میری طرف سے اجازت ہے، آئیے عمر کو لائیے، عمر کے احسان کا بدلہ چکایا جائے۔ اللہ کی یہ عمر ہماری تاریخ کا سنہرا دور عمر، سنہرا نام عمر، اس امت کا محسن عمر، اسلام کو دنیا کے کونوں کونوں میں پہنچانے والا عمر۔ آج اس عمر کا نام لے کے گالی بھی دی جاتی ہے، عمر کا نام لے کے برا بلا بھی کہا جاتا ہے، اور بدقسمتی یہ کرنے والے تو کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے بچوں کو عمر کی داستانیں نہیں سنائی، ہم نے بھی اپنے بچوں کو عمر کا قصہ نہیں سنایا، ہم نے بھی اپنے بچوں کو عمر جیسا بننے کی رغبت نہیں کی۔ حضرات اپنے بچوں کو اپنے صحابہ کی، نبی کے یاروں کی تاریخ پڑھایا کریں، ان کو سبق پڑھایا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمر کی محبت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔